بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آج بھی انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے یا کم سے کم اس کی تفصیل اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پچھلے 2-3 درس سے ہم سورۃ البقرہ، سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کے بعض آیات کا درس، اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل اور اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج بھی جو درس ہے اس کے اندر کئی اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو اس کے اندر فساد برپا کرے گی اور خون ریزی کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم لوگ آپ کی تسبیح اور آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم لوگ کافی ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا، جب انسانوں کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرشتوں سے پہلے کیا۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کیوں خواہ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین کے اندر جائے، فساد برپا کرے، لڑائی جھگڑے کرے، خون ریزی کرے، جبکہ آپ اگر عبادت کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے آپ کو دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی جو فساد برپا کرے گی یا پھر جو خون ریزی کرے گی؟ تو فرشتوں کا انکار تھا کہ بہتر تھا کہ نہ بنایا جاتا۔ اصل میں یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس جو علم تھا اس علم کے مطابق انہوں نے کیا کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی باتیں پیش کی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، بلکہ ان کے پاس جو علم تھا اس اعتبار سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے باتیں رکھی کہ ہم جہاں تک جانتے ہیں اس مخلوق کا معاملہ یہی ہوگا، تو بہتر ہے کہ آپ انہیں پیدا نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے
کہ اللہ رب العالمین کیسے اس سے بہتر جانتا ہے اور کس کس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں، تمام اجزاء کے کیا کر دیے، نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور ہم نے آدم کو كُلَّهَا، تمام چیزوں کا نام بتا دیا، سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے انہیں فرشتوں پر پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا کہ تم ان اسماء کے نام بتاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ کس چیز میں سچے ہو؟ پہلے جو تم نے میری بات پر اعتراض کیا تھا اور اپنی رائے ظاہر کی تھی، اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو کہ یہ قوم، یہ مخلوق صرف خون ریزی اور فساد کرنا جانتی ہے، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم ان تمام چیزوں کے اسماء کے نام بتاؤ۔ اس پر فرشتوں نے جب یہ سنا تو کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، کہا کہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے، انك انت العليم الحكيم، بے شک تو ہی زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ علم یہ وہ ایسی چیز ہے کہ علم ہو جانے کی وجہ سے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل ہونے کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بنی آدم کو فرشتوں کے اوپر وہاں پر فوقیت دی، جیسا کہ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا، وہ کس بنا پر دیا؟ علم کی بنا پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا ہونا ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ علم یہ سب سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کی تاریکی، اس کے جہالت اور کفر و عناد کو دور کرنے کے لیے علم سب سے زیادہ کارآمد ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان تاریکی سے اور تاریکی سے اور گمراہی سے اور کفر و شرک سے نہیں نکل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب شروع زمانے کے احوال پر نظر ڈالیں گے اور اس وقت جو برائیاں تھیں اور قتل و غارت کا ماحول تھا، ہر قسم کی برائیاں سر چڑھ کر بول رہی تھی، ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس آیتوں کا نازل کیا؟ اللہ رب العالمین ایسے ماحول میں جن آیتوں کو نازل کیا اس کا تعلق بھی علم سے تھا، جیسا کہ اللہ نے اقرأ باسم 5 آیتیں نازل کی۔ تو دیکھیں آپ، اگر ہماری عقل اس پر دلالت کرے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین کو اس وقت زنا سے روکنے کے لیے آیت نازل کرنی چاہیے تھی، یا شرک سے روکنے کے لیے آیت نازل کرنی چاہیے تھی، یا کسی اور بڑے بڑے جو گناہ تھے یا بڑی بڑی جو برائیاں تھیں اس سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین کو آیت نازل کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے آیت نازل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے 5 آیتیں نازل کی اس کا تعلق کس سے تھا؟ علم سے تھا۔ تو پتہ چلا کہ علم جو ہے یہ انسان کی زندگی کو منور کرنے کے لیے، تاریکی اور ظلمت سے انسان کو نکال کر ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے علم یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بغیر علم کے انسان ظلمت اور گمراہی سے ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دیا۔ اس وقت پتہ چلا کہ جن کے پاس علم ہوا کر، جن کے پاس علم ہے اور جو صاحب علم ہے، ان کی قدر و منزلت ہونی چاہیے، ان کا مرتبہ ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، اور لوگوں کو انہیں بے عزت نہیں کرنا چاہیے یا ان کی تحقیر نہیں بیان کرنی چاہیے، بلکہ صاحب علم ہمیشہ اعلیٰ و عرفہ رہیں گے اور ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائیں گے۔ اسی طرح علماء کی عزت کی جائے، علماء کا ادب و احترام کیا جائے۔ علماء بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی کمی اور خامیاں ہو سکتی ہیں، اگر کچھ خوبیاں ہیں تو آپ انہیں نظر انداز کریں اور ان کی عزت کریں۔ کیوں عزت کریں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم کو جب فوقیت دیا تو علم کی وجہ سے کیا آپ کے اوپر، جو ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ کے اوپر علماء کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے ہر حال میں علماء کی عزت کرنی چاہیے۔ اصل میں ابھی جو ماحول بنا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے لوگ علماء کے خلاف طریقے کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہر کسی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ انہیں ہر طریقے سے گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں۔ آج سب سے ذلیل اور سب سے گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو یہ علماء کی جماعت کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آج بھی ہیں جو عزت کرتے ہیں، لیکن ہر حال میں علماء کی عزت کی جائے اور ان کا ادب و احترام کیا جائے، کیونکہ
چونکہ اللہ رب العالمین نے صاحب علم کو فرشتوں پر فوقیت دیا ہے، تو اس کا خیال کیا جائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ پھر دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ اس انکار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑی اہم بات معلوم ہوگی۔ دو بات اس کے اندر یہ کہ فرشتوں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کوئی گمراہ فرقہ مشرکین آپ کو یہ کہیں کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کریں، جبکہ ان کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے اور اس وجہ سے بھی سجدہ کیا گیا چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ ہم سجدہ غیر اللہ کو اس لیے نہیں کرتے چونکہ اللہ نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، سیدھی سی بات۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب وہاں پر نہ آپ کو عقل دورانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو قیاس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے یہ ہے کون، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، ان تمام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ ان تمام کی طرف اگر دیکھتا بندہ تو گمراہ ہو جاتا، فرشتے دیکھتے تو وہ گمراہ ہو جاتے، جیسا کہ ابلیس نے ان تمام کی طرف دیکھا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کئی بریلویہ اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے دلیل کے طور پر کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم اس لیے نہیں کریں گے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا۔ بس دو جملے میں بات ختم۔ اللہ نے حکم، اللہ اگر آج بھی اگر حکم دے دے کہ تم کسی کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم آئے گا، ہم بغیر کسی چوں چرا کے ہم اس کو سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جب ممانعت ہے اور غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ابلیس نے جو انکار کیا تھا وہ کس بنا پر انکار کیا تھا؟ کبر و غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اور گھمنڈ کرنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اگر کبر و غرور میں پڑ جائے، تکبر میں پڑ جائے تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے نکل کر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معاصی کی طرف چلا جائے گا۔ اور تکبر بندہ کیوں کرے گا؟ بندہ کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ تکبر کرے۔ اگر بندہ صرف اپنی تخلیق پر غور کر لے، اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے کس مادے سے اس کی تخلیق کی ہے، اگر بندہ صرف اپنی تخلیق پر غور کر لے تو پھر وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ تو بندے کے لیے تکبر بنتا بھی نہیں ہے، تکبر یہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے۔ یہ تکبر کرنے کا حق یا غرور کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کبر و غرور کا حق نہیں ملتا۔ اس لیے بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو جاتا ہے، نئے نئے پیسے والے ہوتے، پھر ان کے چلنے کا اسٹائل دیکھیں، ان کے بات کرنے کا لہجہ دیکھیں اور لوگوں سے ملنے کا انداز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ آسمان پر پہنچے ہوئے، لگ رہا ہے جیسے عرش معلیٰ پر پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے جیسے جیب گرم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی گرمی پورے بدن میں محسوس ہونے لگتی ہے، اور لوگ اس طریقے سے کبر و غرور میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تکبر کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے، انسان کا، مومن کا شیوا تکبر کرنا اور غرور تکبر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اور سب سے پہلے جس نے تکبر کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی وہ شیطان تھا، اور شیطان اسی وجہ سے دھتکارا گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی گردانا گیا۔ تو انسان کو ہمیشہ تکبر سے بچے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تکبر کی ایک علامت جس کی وجہ سے لوگ کبر و غرور میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا جو اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کبر کی، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے. ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ غرور اور کبر اور تکبر کی علامت ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا ازار ٹخنے سے نیچے ہوگا، یہ مرد کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات نہیں ہو. ایسا نہیں کہ عورتوں کے اوپر اٹھا کے چلنے لگے. آج کل معاملہ الٹا ہو گیا، عورتوں کا ازار پیر سے ٹخنے سے اوپر جا رہا ہے اور مردوں کا ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے. آپ خاص طور سے اسکولوں میں دیکھیں جو یونیفارم ہوتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کا، جی لڑکیوں کا منی اسکرٹ اور لڑکوں کا فل شرٹ فل پینٹ اور لڑکیوں کا ہاف شرٹ اور منی اسکرٹ. اس طریقے سے لوگوں کی عقل معاف ہو گئی. جن کو چھپانا تھا وہ کھول رہے ہیں، جن کو کھولنا تھا وہ چھپا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے جو مرد اپنے ازار کو لٹکا کر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکبر کی علامت بتایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اس کا وہ حصہ جہنم میں ہوگا، اس کا وہ حصہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو تمام نے سجدہ کیا. ابلیس نے صرف انکار کر دیا. جب ابلیس نے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے نکال کر باہر پھینکا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، حوا کو پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا. اور جنت میں رکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو جو کھانا پینا کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت ہے، ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا. اب دیکھیں، چونکہ جب اللہ تعالیٰ نے، بس 5 منٹ میں آپ کا وقت اور لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کو مختصر بیان کروں. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال کر باہر پھینکا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ سے کیا ایک چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مجھے جنت سے نکال کر باہر پھینک رہا ہے، آج کے بعد میں بھی جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اس کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں بھی اس کو جنت سے نکلوا کر پھینکوں گا. اب اس دن سے وہ ٹو میں لگ گیا کہ آدم اور حوا کو کیسے گمراہ کیا جائے. اب اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کسی چیز سے منع ہی نہیں کیا، تو اس کو گمراہ کیسے کیا جائے. پھر دیکھا کہ صرف ایک چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ فلاں پھل مت کھانا. اب گیا اور کہا، ابلیس ان کے پاس گیا یا پھر ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو پھل کھانے سے منع کیا، جانتے ہو کہ منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو یا تو تم فرشتہ ہو جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے نکال دے گا بعد میں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مت کھانا. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس کے بہکاوے میں آ گئے، وہ پھل کھا لیا. وہ پھل کھاتے ہی کیا ہو گئے؟ دونوں ننگے ہو گئے. جنت کے درخت سے وہ دونوں کیا کرنے لگے؟ اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور جنت سے نکال کر ان دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا. تو آپ دیکھیں کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے. شیطان بھی بڑا چالاک ہے، وہ کہتے ہیں نا بڑا گرو گنڈال ہے. شیطان بہت زیادہ چالاک ہے، ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ ذہین، علم والا اور چالاک ہے. اس کو سب پتا ہے کہ مولوی صاحب کو کیسے بہکانا ہے، ڈاکٹر کو کیسے بہکانا ہے، وکیل کو کیسے بہکانا ہے، ایک عام انسان کو کیسے بہکانا ہے. وہ ہر کسی کو بہکانے کا طریقہ جانتا ہے اور ہر کسی کو اسی کے لائن سے بہکاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مولوی صاحب کو نہیں بولے گا چلیے مولوی صاحب شراب خانے میں شراب پیتے، نہیں. مولوی صاحب کو نہیں بولے گا مولوی صاحب چلیے تھوڑا سا نظرہ کر دے، نہیں. مولوی صاحب کو مولوی صاحب کے انداز سے بہکائے گا، ایسا بہکائے گا کہ مولوی صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شیطان کے پھندے میں پھنسنا ہے. تو شیطان یہ بہت بڑا چالاک ہے، بہت بڑا سب کا استاد مانا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بہکانے میں، گمراہ کرنے میں. تو شیطان کے شر سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. جہاں شیطان نے اللہ العالمین سے بہت سا چیلنج کیا تھا، بس ایک بات میں بیان کروں اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. وہیں شیطان نے اللہ العالمین سے ایک بات یہ بھی کہی تھی. اس نے کہا تھا اللہ العالمین سے، میں آیت نہیں پڑھتا ہوں، صرف تمام کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور اس نے اللہ العالمین سے کہا تھا ٹھیک ہے، تو نے جب مجھ کو نکال کر باہر پھینکا ہے تو میں تو صراط مستقیم سے تیرے بندے کو گمراہ کروں گا ہی کروں گا. اس کے بعد میں یہ بھی کروں گا کہ اسے حکم دوں گا کہ وہ تمہاری تخلیق کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالے، تمہاری تخلیق کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالے. آج اگر ہم اور آپ اپنے اپنے چہروں پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ تمہاری تخلیق کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالیں گے، اس نے بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی دیا، یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کے لیے دیا. اگر یہ خوبصورتی کی چیز نہ ہوتی تو قسم اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا خوبصورت چہرہ نہ آج تک پیدا ہوا نہ ہوگا.
اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی دی. تو داڑھی مردوں کے لیے خوبصورتی کی علامت ہے. آج مرد حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اور رکھیں گے تو خوبصورت نہیں دکھیں گے. اللہ سے شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری تخلیق کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالیں گے. آج دیکھیے ہر مرد آئینہ میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام دیا, ٹھیک دیا, ناک دیا, سب کچھ تو ٹھیک دینے کا اللہ تعالیٰ کو داڑھی نہیں دینا چاہیے تھا. اس میں تھوڑا اسمارٹ نہیں لگ رہا ہے. اسی طرح لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ ارے یار داڑھی رکھیں گے تو لڑکی پسند نہیں کرے گی. جیسے ابھی 2-4 دن پہلے جب میں یہاں آیا, میں ایک صاحب کے یہاں گیا تو ایک عورت مجھ سے کہنے لگی, میری ملنے جلنے والی ہے, کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنا بڑا بڑا داڑھی رکھے ہوئے ہیں, کوئی تو آپ سے شادی نہیں کرے گی. ہم نے کہا جو داڑھی سے شادی کرنے سے انکار کرے ایسی لڑکی کو تو میں جوتا مار کے بھگا دوں گا. ارے جس کو سنت سے نفرت ہو وہ اس لائق کہاں ہے کہ وہ ایک مومن کے گھر میں داخل ہو. جس لڑکی کو سنت سے نفرت ہو وہ لڑکی اس لائق ہی نہیں کہ اس سے شادی کی جائے, بلکہ اسے دھتکار دیا جائے, در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. اور سب مرد اگر داڑھی رکھنے لگے تو کس سے شادی کریں گے؟ جو لڑکیاں آج اسکول کالجز میں پڑھ کر جن کا دماغ بوکھلانا ہوا ہے, خراب ہو رہا ہے, اگر تمام مرد داڑھی رکھنے لگے تو کس سے شادی کریں گے؟ پھر آپ ہی کے پاس آئیں گے نا. تو یہ داڑھی رکھنا مومن کی سنت ہے اور داڑھی چھلانا یہ حرام ہے. داڑھی چھلانا یہ حرام ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں آج نوجوان بوڑھے ہمارے چچا لوگ جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں وہ دوسری تیسری کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیا انہیں بھی داڑھی رکھنے میں شرم محسوس ہوتی نہیں. حقیقت ہے انہیں بھی داڑھی رکھنے میں شرم محسوس ہوتی نہیں. ابھی اسمارٹ نہیں لگ رہے, بولیے چچا داڑھی رکھ لیجیے. ارے ابھی عمر نہیں نہ ہوا تھا, آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھیں گے. مطلب داڑھی رکھنا یہ بڑھاپے کی علامت ہے. داڑھی رکھنا ہی بڑھاپے کی علامت نہیں. شیطان کا یہ وعدہ ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری تخلیق کو تمہاری مخلوق سے بدلوا کے رہیں گے. آج شیطان نے ہمیں اپنے انگلی پر نچایا ہے. اسی طرح ہماری خواتین جو ہیں, ہماری عورتیں جو ہیں آج جاتی ہیں ایبرو بنوا کے, ایبرو بھاؤ جس کو کہتے ہیں, بھاؤ جائیں گی, بھاؤ پلین کروائیں گی, چہرے کا بالو کروائیں گی اور پیر کا بالو کروائیں گی, ہاتھ کا بالو. تم کو یہ سب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ اور بھی ماڈرن خیال کی ہیں, مسلم خواتین ہی, وہ کیا کریں گی دانت کے اندر شگاف کروائیں گی اور بھی طرح طرح کی چیزیں کرواتی ہیں جسے اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو اس طریقے کے کام کرواتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. اور دنیا میں خوشبو لگا کر گھومتی پھرتی ہے لیکن جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائیں گی. تو جس وجہ سے جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے, کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ اسی طرح یہ شیطان کا وعدہ تھا اور شیطان ہمیں اور آپ کو اپنی انگلی پر نچا رہا ہے. تو ہمیں اس شیطان سے جو ہمارا اور آپ کا کھلا دشمن ہے, جس کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, ہمیں اپنے دشمن سے آگاہ ہونا چاہیے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی دشمن ہے, اگر پڑوسی دشمن ہے, تو اس کے سامنے سے چلتے ہیں تو بڑا ٹریا کے دیکھ کے چلتے ہیں, جی بڑا ٹریا کے دیکھ کے چلتے ہیں, بڑا بچ کے نکلتے ہیں اس کے ساتھ. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ٹاکا بھیڑ جائے, پھر کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے. تو دنیا میں جو آج دشمن ہے کل دوست ہو سکتا ہے, آج دشمن ہے کل دوست ہو سکتا ہے. اس سے ہم اتنا بچ کر چلتے ہیں. تو میرے بھائی جو ہمارا حقیقی دشمن ہے, جو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک کا دشمن ہے, کیا ہمیں اس سے نہیں بچنا چاہیے؟ کیا اس نے جو ہمیں جنت سے نکلوانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے, کیا ہمیں اس کے وعدے میں اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. تو ہمیں شیطان نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا گمراہی کا, لوگوں کو بہکانے کا, اور ہمیں اس میں ہوشیار رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اس سے پناہ بھی مانگتا رہنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم قرآن میں سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے, اس سے پناہ بھی طلب کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.